السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو سوال آیا ہے وہ یہ ہے کہ اپنی بیوی سے صحبت کرنے کا، ہم بستری کرنے کا اسلامی طریقہ کیا ہے۔ اسی طریقے سے دوسرا سوال یہ ہے کہ اپنی بیوی کے پستان کو منہ میں لینا، اسے چومنا اور چاٹنا جو ہے کیسا ہے، اور بیوی کے پستان کو منہ میں لیتے وقت، اسے چومتے اور چاٹتے وقت اگر اس کا دودھ جو ہے حلق میں اتر جائے تو کیا اس سے نکاح جو ہے ٹوٹ جاتا ہے؟ براہ کرم اس کے اوپر روشنی ڈالی جائے۔ تو بہت ہی اچھا سوال ہے۔ تو آج کے اس ویڈیو کے اندر انہی سارے مسئلوں کو جو ہے کور کیا جائے گا۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ دھیان سے آخر تک اس ویڈیو کو جو ہے دیکھیں، اس کے بعد آپ کا سارا مسئلہ جو ہے کلیئر ہو جائے گا۔ اگر آپ کا بھی کوئی سوال ہے، آپ بھی کوئی مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں، یا آپ راشد ذکوان 786@gmail.com پر جو ہے آپ ہمیں میل کر سکتے ہیں۔ تو چلیے مسئلے کی طرف بڑھتے ہیں، مسئلے کو سمجھتے ہیں۔ قرآن مقدس کی پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ رکوع نمبر 12 آیت نمبر 222، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم، کہ تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتی ہے، تم جہاں سے چاہو اپنے کھیت میں آ سکتے ہو۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرات علماء کرام نے لکھا ہے، حضرات مفسرین نے اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی کہ بیوی کے پیچھے کے حصہ کو چھوڑ کر آگے کے راستے میں صحبت کرنا، چاہے اس کا طریقہ کوئی بھی ہو، چاہے کھڑے کر کے یا بیٹھا کر کے یا لٹا کر یا ڈوگی اسٹائل میں، جو بھی طریقہ ہو، چاہے بیوی نیچے ہو شوہر اوپر ہو، یا شوہر جو ہے نیچے ہو اور بیوی اوپر ہو، کوئی بھی طریقہ ہو، تو کسی بھی طریقے سے جو ہے اپنی بیوی سے صحبت کرنا جائز ہے، اس کے اندر کوئی کراہیت نہیں ہے۔ ہاں، پیچھے کے راستے میں اپنی بیوی سے صحبت کرنا، ہم بستری کرنا جو ہے بالکل حرام اور ناجائز ہے۔ تو اس آیت کریمہ سے پتہ چلتا ہے کہ اپنی بیوی سے صحبت کرنے کا کوئی طریقہ خاص متعین نہیں ہے۔ ہاں، پیچھے کے مقام کو چھوڑ کر آگے کے راستے میں آپ جون سا بھی طریقہ اختیار کرنا چاہیں، جو بھی آپ کے طریقے آتے ہیں، آپ اس طریقے سے اپنی بیوی سے جو ہے صحبت کر سکتے ہیں۔ دوسرا مسئلہ جو پوچھا گیا ہے کہ بیوی کے پستان کو منہ میں لینا کیسا ہے، تو حضرات علماء کرام نے لکھا ہے کہ بیوی کے شرمگاہ کے حصے کو چھوڑ کر، چاہے وہ آگے کا حصہ ہو یا پیچھے کا حصہ ہو، ان دو حصوں کو چومنا یا چاٹنا جو ہے حرام ہے اور ناجائز ہے۔ دیکھ سکتے ہیں لیکن بلا ضرورت بھی اسے نہیں دیکھنا چاہیے، لیکن چومنا ہر حال میں جو ہے شرمگاہ کو حرام اور ناجائز ہے۔ اس کے علاوہ جسم کے کہیں کے بھی حصے کو جو ہے آپ چوم سکتے ہیں، چاٹ سکتے ہیں، چاہے وہ جو ہے ہونٹ ہو، گال ہو، اسی طریقے سے گلا ہو یا پستان ہو، کسی بھی حصے کو جو ہے آپ چوم اور چاٹ سکتے ہیں۔ رہ گیا مسئلہ جو ہے دودھ کا، کہ اگر بیوی کا دودھ حلق میں اتر جائے تو اس سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اس کے متعلق قرآن کریم کے پارہ نمبر 26 رکوع نمبر 2 آیت نمبر 14، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ دودھ پلانے کی جو مدت ہے وہ 30 مہینے ہے، 2.5 سال۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرات علماء کرام نے لکھا ہے کہ اگر کوئی بچہ جو ہے کسی عورت کا دودھ جو ہے 2.5 سال کی عمر کے اندر اگر پی لیتا ہے تو اس سے رضاعت ثابت ہو جاتی ہے، کہ وہ بچہ جو ہے اس عورت کے رضائی بیٹا کہلاتا ہے، اور وہ عورت جو ہے اس کی رضائی جو ہے ماں کہلاتی ہے۔ لیکن اگر 2.5 سال کے بعد اگر کوئی انسان کسی عورت کا دودھ پیتا ہے تو اس سے جو ہے رضاعت جو ہے ثابت نہیں ہوتی ہے۔ تو اب جو میاں بیوی ہوتے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ شوہر کی عمر 2.5 سال سے زیادہ ہوتی ہے، کسی شوہر کی عمر 30 سال، 25 سال، 35 سال، یعنی 2.5 سال سے زیادہ ہوتی ہے۔ تو اب ایسی صورت میں اگر کوئی شوہر جو ہے اپنی بیوی کے پستان کو چومتا ہے، اور بیوی کے پستان میں پہلے سے دودھ تھا اور وہ دودھ جو ہے حلق کے اندر اتر جاتا ہے، تو ایسا کرنا تو بالکل ناجائز ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، گناہ ہے کہ بیوی کے دودھ کو جو ہے پیے، لیکن اس سے جو ہے رضاعت ثابت نہیں ہوگی اور اس سے جو ہے نکاح بھی نہیں ٹوٹے گا۔ اسی وجہ سے حضرات علماء کرام نے لکھا ہے کہ اگر بیوی کے پستان میں دودھ آ رہا ہو تو شوہر کو چاہیے کہ بیوی کے پستان کو اپنے منہ میں نہ لے، کہ اس سے دودھ کا حلق کے اندر اترنے کا جو ہے اندیشہ ہے۔ ورنہ اگر دودھ نہیں آ رہا ہے
تو پھر آپ جو ہے اپنی بیوی کے پستان کو جو ہے منہ میں ہر وقت جو ہے لے سکتے ہیں، جب بھی آپ کا دل چاہے، وہ بالکل جائز ہے۔ لیکن اگر دودھ اتر جائے تو اس سے جو ہے نکاح جو ہے نہیں ٹوٹتا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ مسئلہ جو ہے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ پھر بھی اگر کوئی ڈاؤٹ ہے اور کوئی مسئلہ آپ کے ذہن میں آ رہا ہے تو آپ جو ہے ہمیں کمنٹ کریں یا میل کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔